السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الحمدللہ آج ہم سب یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور حدیث رسول کے مطابق بھی سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا بھی شمار ان افضل ترین لوگوں میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس قرآن کریم کا مطلب سمجھ لیں کہ قرآن کا کیا مطلب اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، جس کو لوگ سمجھ کر بنا سمجھے ہر طریقے سے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم کتابیں ایسی ہیں جس کو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہو، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو بنا سمجھے بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ ہمارا رب ہمیں اس قرآن کریم میں کیا پیغام دے رہا ہے، اور یہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کی بدولت کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی کے بدولت کچھ لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے کہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور آخرت میں بھی اس کتاب کے ذریعے ہی ہماری بخشش ہوگی اور ہم جنت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اس کے شان نزول میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث جبریل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آج آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام عرض کیا اور فرمایا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ قرآن کی سب سے انتہائی اہم صورت ہے، اور اس صورت کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں، جیسے ام القرآن، قرآن کی ماں، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیات، الشفاء، الصلاۃ، الدعاء، اور اس کا نماز میں پڑھنا بھی لازم ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ الدعاء، بہترین دعا ہے، دعا میں اس کو پڑھ کر دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی کہ اس سے پھر آگے پورا قرآن کریم کھلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر طرح سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ مسلمان تو اللہ کی ڈائریکٹ تعریف کرتے ہیں، لیکن جو نان مسلم ہے وہ کسی نیچر کی یا کسی مخلوق کی تعریف کریں تو بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو وہ انڈائریکٹ طور پر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ یہ رب کا اپنا ذاتی نام ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جہانوں استعمال کیا ہے۔ ہم نے تو صرف ایک ہی جہان دیکھا ہے، یہ دنیا، لیکن اب سائنس بھی بتاتی ہے کہ بہت سے جہان ہیں اس دنیا میں، جیسے گلیکسیز ہم دیکھ لیں، ہم سمندر کی دنیا دیکھ لیں، اور بھی بہت سے اللہ نے جہان بنا رکھے جن کو ہم نہیں جانتے، جن تک آج سائنس بھی نہیں پہنچ سکی۔ تو سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن، بڑا مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ رحمت اللہ کی خاص صفت ہے، تو جس کو اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں بتایا ہے، اور اس میں رحمان اور رحیم میں آتا ہے کہ جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے،
کافر، مومن، انسان، جانور، ہر ایک کے لیے مہربان ہے دنیا میں. اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا. اس رحیم میں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مومنین کے لیے مہربان ہوگا، وہاں پہ کفار کے لیے کوئی مہربانی نہیں ہوگی آخرت میں. تو الرحمن دنیا کے لیے مہربان، الرحیم آخرت میں مومنین کے لیے مہربان. اور حدیث نبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا. اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے، جانور ایک دوسرے سے، سب آپس میں پیار محبت کرتے ہیں اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے. اور 99 اللہ نے آخرت کے لیے رکھ دی، صرف مومنین کے لیے. تو ہم اس ایک حصے کو دیکھ لیں، یہ رحمت کا حصہ کتنا زیادہ ہے. تو جو آخرت میں 99 حصے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے پھر، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہوں گے. کافر، فاجر، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا رحمت کا. تیسری آیت مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا. انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کی یہی صرف دیکھتے ہوئے ایک قیامت کا دن رکھا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں اچھے برے جو بھی کام کریں گے تو ایک بدلے کا دن آئے گا جس میں سب لوگوں کو ان کے اچھے برے کا بدلہ مل جائے گا. اور ایک مسلمان کا اس پر مکمل یقین ہے، اس کے بغیر ہمارا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا، آخرت کے اوپر یقین رکھے بغیر. اور قیامت کا یہ دن کا حساب برحق ہے، چاہے کوئی اسے جھٹلائے یا مانے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا سورہ قیامہ. تو یہ ایک دن یہ دن ضرور آئے گا اور یہ بڑا سخت دن ہوگا. اس کی وضاحت آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے کی ہے. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب انسان نے اوپر والی آیت پڑھی مالک یوم الدین کے بدلے کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اچھے برے کا اس کو بدلہ مل جائے گا، تو پھر آگے اس نے کیا فوراً دعا کی کہ اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھائیں، ہماری مدد بھی کریں کہ ہم اس قیامت کے دن بچ سکیں آپ کے قہر سے. اور یہاں پہ بندہ اللہ سے ایک عہد بھی کر رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ شرک کی تمام جڑ ہی ختم ہو گئی اور کوئی بیچ میں دوسرا ہے ہی نہیں، صرف بندہ ہے اور اللہ ہے. اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، پھر بندے کی دعا ہی چل رہی ہے، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پر. حدیث رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ترچھی لائنیں کھینچی اور صحابہ کرام کو اشارہ کر کے فرمایا کہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو ادھر ادھر کی لائنیں ہیں یہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر اور ہمیں ان راستوں کی طرف بلاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس سیدھے راستے کی طرف ہی ہم نے چلنا ہے، اگر ادھر ادھر جائیں گے تو بھٹک جائیں گے. آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان کی راہ پر ثابت قدم رکھ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب اترا اور جو گمراہ ہوئے. یہاں پر بندہ مومن پھر دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کن کا راستہ ہمیں دکھا جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی صحابہ کرام، نبیوں کا، اولیاء، صدیقین، شہداء، ان کا راستہ ہمیں دکھا، اور نہ کہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا یعنی عیسائیوں کا. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے لیکن انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ پر ان کا غضب اترا. اور الضالین اور گمراہ جو ہیں عیسائی، یعنی کہ ان کی طرف ہدایت آئی لیکن
وہ اس کی اس طرح پیروی نہ کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی. ان میں عبادت کا پہلو تھا کہ اللہ کو مانے، لیکن ان کو صحیح راستہ نہیں ملا تو وہ گمراہ ہو گئے اور اپنی مرضی سے نیکیاں کرنے لگے. تو یہاں پہ دعا مکمل ہے. سورہ فاتحہ بھی، سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے اور سب سے بہترین دعا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.